یہ ممکن نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو اور جہاد کی تیاری نہ کرو. اگر تم جہاد کی تیاری نہیں کرتے تو سیدی رسول اللہ نے فرمایا تم نفاق کی ایک موت مرو گے, منافق کی موت مرو گے. اور منافقوں کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا وہ ہم تم کو بتا چکے ہیں بہت اچھی طرح, کہ جو بدترین آخری حد کا منافق ہے اس کے بارے میں اس کو تو یہ کہا کہ یہ مشرکین ابو جہل سے بھی نیچے جہنم کے طبقے میں ہوگا. سیدی رسول اللہ کو فرمایا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت نہ فرمائیں, اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے تو ہم ان کو معاف نہیں کریں گے. ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں, منع فرمایا گیا قرآن میں منافقین کے لیے. اس منافق کی ایک نسل کہا گئی ہے, ایک شاخ ہے, ایک قسم بتائی گئی ہے اس شخص کی جس نے نہ جہاد کیا نہ جہاد کی خواہش کی. ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ خناس اپنے دماغ سے نکال دو کہ اگر غزوہ ہند ہوگا تو پاک فوج لڑے گی, جنگ کرنا فوج کی ذمہ داری ہے, نماز پڑھنا تمہاری ذمہ داری ہے, روزہ رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے, حج کرنا تمہاری ذمہ داری ہے, فوج کی نہیں ہے. فوج اپنا کام کرے, تم اپنی ذمہ داری سنبھالو. جب اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے کی بات آئے گی تو یہ صرف پاک فوج کی ذمہ داری نہیں ہے, ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. پاک فوج قیادت کرے گی لیکن اس کی پشت محفوظ کرنا, اس کی صفوں میں شامل ہو کر دشمنوں کے خلاف ضرب لگانا, پاک فوج کی حمایت اور مدد کرنا, اس کی لاجسٹک سپورٹ دینا اور اس کے ساتھ مل کر مورچوں میں دشمن کے خلاف جنگ کرنا ہر پاکستانی مسلمان, ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور جو پاکستان میں یہ کہتا ہے کہ فوج کا بجٹ کم کر دو, ویپن سسٹمز کم کر دو, ترقی پہ زیادہ خرچ کرو اور ڈیفنس پہ خرچ کرنا بند کر دو, اصل میں وہ منافق یہ ہے کہ جو سول پہ پیسہ دیا جاتا ہے اس کا 80% تو یہ حرام کا کھا جاتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈیفنس پہ جو پیسہ لگتا ہے وہ بھی نہ لگے, پاکستان جو نئے ہتھیار خرید رہا ہے وہ بھی نہ خریدے, ہم اپنی فوجوں کی تعداد بھی کم کر دیں تاکہ دشمنوں کے لیے آسان ہو جائے کہ سیدی رسول اللہ کے مدینہ ثانی کو نقصان پہنچا سکیں. اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے جو تمہاری استطاعت ہے, وَعَدَّ لَهُمْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّنَ الْقُوَّةِ, جو فورس تم جنریٹ کر سکتے ہو, جو کیپیسٹی تمہاری ہے ویپن سسٹمز خریدنے کی اور ٹریننگ کی اور فورس پروجیکشن کی, تم اس کو کرو. اللہ تو ہمیں حکم دے رہا ہے اس بات کی کہ دنیا میں جہاں تم کو جو ویپن سسٹمز ملتے ہیں خریدو, تیار کرو, بناؤ, لے کر آؤ, ڈپلوائے کرو, کہ صرف تمہارا ان ویپن سسٹمز کا رکھنا ہی اللہ اس کے رسول کے اور تمہارے دشمنوں کو اور ان دشمنوں کو جن کو تم نہیں جانتے خوف زدہ کر دیتا ہے, دہشت زدہ کر دیتا ہے. اور اللہ جان رہا تم نہیں جانتے ہو. آج مجھے بتائیں وہی بات جو کہی آپ سے, نریندر مودی کو, یوگی کو, ان ناپاک پلید خنزیروں کو کون روک رہا ہے پاکستان میں داخل ہونے سے؟ کس بات کا خوف ہے انہیں؟ اتنی جنگی تیاری کر چکے ہیں کہ پاکستانی فوج کی تمام صلاحیتوں سے 10 گنا زیادہ ان کے پاس موجود ہے, پھر بھی خوف زدہ ہیں, اندر نہیں آتے. کس بات کا خوف؟ اسی بات کا خوف ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ سیدی رسول اللہ کی امت ہے, کسی بھی وقت یہ پلٹ جائے گی. آج تمہیں غافل نظر آتی ہے, اس کو اللہ ایک اچھی قیادت دے دے, قائد اعظم جیسی ایک اچھی قیادت اس کو مل جائے, سیدنا ابوبکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان اور سیدنا علی کی سنت پہ چلنے والی ایک غیرت مند شیر اور دلیر قیادت, کوئی ڈنڈے والی سرکار اس کو مل جائے, راتوں رات اس قوم کی حالت ایسی پلٹے گی یقین نہیں آئے گا دنیا کو کہ یہ وہی بے وقوف, غافل, جاہل اور منتشر پاکستانی قوم ہے. یا تو اللہ اس کو قیادت پہلے دے دے گا یا اس پر نریندر مودی پہلے بھیج دے گا, وہ اللہ کے فیصلے ہیں جو پہلے کرتا ہے. مگر اس قوم نے پلٹنا ہے, اس قوم کی حالت بدلے گی انشاءاللہ. اس قوم سے اللہ نے جو کام لینے وہ کام لینے. اللہ نے پوری کائنات کو اس لیے روک کے نہیں رکھنا کہ کچھ ناپاک اور پلیت اور ذلیل سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں نسل در نسل اس پاکستان پر مسلط رہیں گے. ان کے فیصلے سے کائنات تو نہیں چل رہی, سیدی رسول اللہ کے حکم سے چلے گی. سیدی نے جو بشارتیں عطا فرما دی ہیں انہوں نے ہو کے رہنا ہے. یہ جو رستے میں آئیں گے یہ چیر دیے جائیں گے بلڈوزر کی طرح, ان کے اوپر سے اللہ کا فیصلہ گزر جائے گا, یہ زمین میں پیوست کر دیے جائیں گے. تم اپنی تیاری کرو.